الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شاد باری تعالی لهم من جہنم مہاد. اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں جہنمیوں کا کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے آگ جو ہے وہ ان کا بچھونا ہوگا. جیسے زمین پہ انسان کارپیٹ پہ بیٹھتا ہے، جہنم کا کارپیٹ ہی آگ ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور سر پہ جو چیز جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ ہی ہوگی. تو جہنم میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آگ کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں. اور یہ عام آگ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی آگ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جس کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. گرم جوتے ہوں گے، ایسی گرمی ان جوتوں میں ہوگی کہ اس کے پہنتے ہی اس جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا، ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. تو جہنم کی آگ ہوگی اور آگ کی تباہی سے ہم سب واقف ہیں. اور یہ آگ بھی عام سی آگ نہیں، شدید آگ ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہوگی. اور جہنم کی سختی کا یہ حال کہ نبی علیہ السلام ہر روز آپ کا مبارک معمول کہ فجر اور مغرب کے بعد آپ اللہ سے اس جہنم سے پناہ مانگتے، دعا کرتے اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. تو بہت ہی سخت آگ. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو دوزخی ہوگا یہی آگ اس کا بچھونا، یہی آگ اس کا اوڑھنا ہوگا. اس کے کپڑے بھی آگ کے، اس کا بچھونا بھی آگ کا. اور وہ آگ جو دنیا کی آگ سے بھی زیادہ شدید. دنیا اور سورج کی آگ کا مقابلہ کیا جائے تو دنیا میں جو لاوا ہوتا ہے نا، والکینک لاوا، یہ بہت گرم سمجھا جاتا ہے. اس کا ٹیمپریچر 2000 ڈگری فahrenheit پہ پہنچ جاتا ہے. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کا لاوا اس لاوے سے بھی زیادہ شدید گرم 10,000 ڈگری فahrenheit. 10,000 ڈگری فahrenheit کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ انسان کے جسم میں جب گرمی 105 106 پہ پڑ جاتی ہے انسان اتنی گرمی برداشت نہیں کر پاتا.
اکثر جو لوگ 106 107 بخار پہ آتے ہیں وہ اس دنیا سے چل بستے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے لاوے کی شدت 2000 ڈگری اور سورج کے لاوے کی شدت 10,000 ڈگری فahrenheit۔ اور یہ جو دنیا میں اس سے بھی زیادہ ایک چیز شدید ہے اپنی گرمی میں، اور وہ ہے یہ جو بجلی کڑکتی ہے نا، اس کا ٹیمپریچر 54,000 ڈگری فahrenheit۔ اللہ اکبر، سوچا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے نعوذ باللہ جب کبھی یہ آسمانی بجلی گرتی ہے، جس پہ بھی پڑتی ہے، جہاں بھی پڑتی ہے، بھسم کر کے رکھ دیتی ہے کہ اپنے ساتھ کتنی گرمی وہ شدید بجلی لے کے آ رہی ہے، 54,000 ڈگری فahrenheit۔ مگر سورج کی جو گرمی جو بتائی جاتی ہے، سورج کے لاوے کی گرمی جو 10,000 ڈگری فahrenheit ہے، وہ سورج کا باہر کا حصہ ہے جس کو سورج کا فوٹوسفیئر کہتے ہیں۔ سورج کے اندر جو سینٹر ہے جس کو سورج کا کورونا کہتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر 10 لاکھ ڈگری فahrenheit ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ کو اگر سورج کی آگ کے سامنے لے جایا جائے گا، وہ آگ جس طرح لکڑی اور جس طرح اور چیزوں کو کھاتی ہے، اس آگ دنیا کی آگ کو بھی کھا جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سوچئے اس آگ سے 70 زیادہ گنا شدید آگ کیا ہوگی۔ اگر سورج کی آگ دنیا کی آگ کو کھا سکتی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ جہنم کی آگ کا کیا منظر ہو۔ انسان گرمی کی برداشت کرنے میں اتنا کمزور ہے کہ یہ جو ہیٹ ویوز آتی ہیں جس میں ہزاروں لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ 2-4 سال پہلے ہمارے شہر کراچی میں ہیٹ ویو آئی اور 3 دن رہی، اس میں 4,000 سے زیادہ لوگ فوت ہو گئے۔ مگر اگر ٹیمپریچر دیکھا جائے تو دن میں جو ہے وہ ٹیمپریچر 42 سے 45 ڈگری اور رات میں 37-38 ڈگری ہوتا تھا، اور اتنی گرمی برداشت نہ ہو سکی، 3-4 دن میں 4,000 سے زیادہ بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنم کی آگ یہ آسان نہیں ہے، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ کے نبی نے دیکھ لیا اپنے سفر معراج میں۔ اس لیے آپ ہر روز اس آگ کو یاد کرتے، اس آگ سے پناہ مانگتے اللہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک معمول کہ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو نماز پڑھ کے آپ صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے، خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد آپ نمازیوں کی طرف اپنا رخ مبارک کر کے تشریف فرما ہوتے، اور ذکر اذکار کرنے کے بعد صحابہ کرام کے حال احوال پوچھتے۔ کئی مرتبہ انہوں نے جو خواب دیکھے ہوتے وہ ان سے دریافت کرتے، اور کبھی نصیحت کی گفتگو فرماتے، اور دن میں بھی یہ سلسلہ رہتا، اور مختلف چیزوں سے اور مختلف معاملات پورا دن بھر یہ
چلتا رہتا، وفود آتے، آپ ان سے ملاقات کرتے، اور جو سرایہ، جو فوج جا رہی ہوتی، دستہ جا رہا ہوتا، آپ خود کبھی اس کو روانہ فرماتے، بہت سارے امور میں مشورہ ہوتا، کھانے کا سلسلہ، یہ تمام چیزیں پورا دن چلتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے، نماز ادا فرماتے اور فوراً اپنے حجرے میں واپس تشریف لے جاتے، نہ کسی سے بات، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی مجلس، نہ کوئی گفتگو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے جو سب سے قریبی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی گفتگو نہیں، اور صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے مبارک چہرے پہ بہت غم اور بہت سنجیدگی، اور آپ کی مبارک آنکھیں سرخ ہیں جیسے کہ کوئی بندہ خوب رویا ہو۔ تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4-5 دن گزر گئے، اور یہ محبت کا اصول ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی برداشت نہیں، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی تو ہو جو اللہ کے نبی سے پوچھے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ مگر سنجیدگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پہ ایسی کہ کسی بھی صحابی کی جرت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم اللہ کے نبی سے دریافت کریں، ہم عرض کریں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، وہ ان کی بہت چہیتی ہے، اگر وہ معلوم کریں گی تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو جواب ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت فاطمہ سے کہ آپ کے ابا حضور خاموش ہے، کئی دن سے آپ کے چہرے کے اوپر سنجیدگی، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی گفتگو نہیں، ایک غم اور ایک سنجیدگی آپ کے مبارک چہرے پہ، اور آنکھوں کا یہ حال کہ سرخ ہیں جیسے ہر وقت ان آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو۔ صحابہ کرام کے اس کہنے پہ حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے یہ دریافت کیا کہ آپ خاموش ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانے پینے کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، ایسا کیا غم، ایسی کیا غلطی ہو گئی ہم سے جو آپ اتنے غم زدہ، اتنے سنجیدہ ہو گئے۔ تو اس وقت کئی دن بعد پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ اے فاطمہ، چند دن سے مجھے وہ منظر یاد آ گئے جو جبریل مجھے جہنم دکھا رہے تھے۔ اے فاطمہ، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے قد جو تھے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوٹے قد والے، اور ایسے قد والے چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ زور سے پتھر آتا اور ان چھوٹے لوگوں کو مسل دیتا، تہس نہس کر دیتا، جہنم کی آگ میں یہ جلنے والے، ان کی چیخیں اور بلند ہو جاتی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ
جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو چھوٹا چھوٹا کیڑے مکوڑوں کی طرح بنایا، اور اللہ ان کو ایسے مسلتے ہیں کہ ان کے اندر سے روئے سے عاجزی پھوٹتی ہے، فریاد پھوٹتی ہے، چیخ و پکار پھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے فاطمہ، جہنم کے مناظر نے میری نیندیں اڑا دی۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں کچھ عورتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتیں آگ میں جل رہی تھیں، مگر اس انداز میں ان کو لٹکایا ہوا تھا کہ ان کے بالوں سے ان کو لٹکایا ہوا تھا۔ آگ کی گرمی اور شدت سے چیختی، اور کبھی اپنے سر کی تکلیف، یہ جو بال انسان کے نوچے کھینچے جاتے ہیں اس سے بھی شدید تکلیف، اور یہ بالوں سے لٹکی ہوئی عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، دل پہ بہت بوجھ ہوا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اس چیز کا خیال نہیں کرتی کہ نامحرم انہیں دیکھ رہا ہے، اپنے جسم کو ڈھانپے بغیر گھر سے نکل جاتی اور نامحرم کی نگاہ ان پہ پڑتی۔ آج یہ جو بال لوگوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان بالوں سے اللہ نے اس کو لٹکا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر پردہ کیے نکلتی ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوٹ کے اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہے، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو عورت اپنے جسم کو کور کیے بغیر، اپنے سر کو کور کیے بغیر گھروں سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں نم ہو گئی، حضرت فاطمہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا بتاؤں فاطمہ، ایسی جگہ سے بھی جہنم میں گزر ہوا کہ جہاں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے چہرے خنزیر کی طرح، انسان اور چہرے خنزیر کی طرح اور جسم گدھوں کی طرح تھے، اور آگ کی شدت سے چلا رہے تھے اور شرما رہے تھے، منہ ڈھانپ رہے تھے کہ یہ ہم کیا بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون کہ جن کے چہرے خنزیر کی طرح اور جسم گدھوں کی طرح؟ حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی، وہ لوگ تھے جو دنیا میں غیبت کرتے، جھوٹ بولتے، زبان کا غلط استعمال کرتے، آج اللہ نے ان کے چہروں کو خنزیر کی طرح اور جسموں
کو گدھوں کی طرح بنا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زبان سے کسی کو بھی تکلیف دے دے، کسی کی بھی عزت کو ختم کر دے، کسی کو بھی بے آبرو کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو زبان کے تیر ہیں یہ انسان کے اصل تیروں سے بھی زیادہ کئی مرتبہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ جو زبان کے تانے ہیں انسان کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ زبان سے انسان کسی کو کچھ کہتا ہے اور یہ دوسرا بندہ اس کا اتنا اثر لیتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی استعمال میں نرمی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے اندر نرمی نہیں وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا، زبان سے زیادتی کر دی، جھوٹ بول دیا، بے آبرو کر دیا، بھائی کر لے برداشت اس کو، کوئی مار دھاڑ تو نہیں کی۔ یہ مار دھاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء کرام بھی کئی مرتبہ لوگوں کے الفاظوں سے اتنا تنگ اور اتنے دل میں تکلیف کہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت ان کی دلداری فرماتے، اپنے پیارے محبوب سے فرما رہے ہیں اللہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے محبوب آپ صبر کریں ان کی باتوں پہ۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام جیسا ظرف رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کا دل بھی کئی مرتبہ باتوں کی وجہ سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس نے زبان سے غیبت کی، دوسروں کو بے آبرو کیا، دوسروں کو تانا دیا، دوسرے کے دل کو تکلیف دی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا، چہرہ خنزیر کی طرح، جسم گدھوں کی طرح بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے، بیٹھ کے غیبت کی مجلس لگاتے ہیں، لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جس کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے اللہ رب العزت پڑ جاتے ہیں اسے اللہ ضرور ذلیل فرمائیں گے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں غیبت کر لی کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو بے آبرو کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے ساتھ اس کے دل کو توڑ دیا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، کسی کو بھی عزت کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس شخص نے اس زبان کو قابو میں کر لیا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرے فرمائے جنت میں بڑے بڑے بالا خانوں کے، اور اس کی خوبصورتی کے تذکرے فرمائے، اور صحابہ کرام نے عام طور پہ آپ کی گفتگو کے دوران اپنی گفتگو کرنے کی بے ادبی نعوذ باللہ نہیں، مگر ایک اعرابی تھا، اس نے جب جنت کے ایسے تذکرے سنے تو بول اٹھا کہ یہ کس کے لیے ایسے خوبصورت گھر ہوں گے جنت کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہوں گے
جس کی زبان شیرینی ہوگی، جس کی زبان میٹھی ہوگی، تو یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت کے اعلی مقامات تک لے جائے گی، اور یہی وہ زبان ہے جو انسان کو جہنم میں خنزیر اور گدھا بنائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس زبان کی گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کو اس زبان کی اتنی فکر ہوئی، اللہ اکبر، اس زبان سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہ اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ عرب کی ایک عورت حج کرنے آئی بیٹوں کے ساتھ، بوڑھی عورت تھی، گم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک آدمی نے دیکھا کہ بوڑھی عورت اونٹ پہ ہے اور ابھی حج کے ایام ختم ہوئے ہیں اور اکیلی ہے، لگتا ہے کہ یہ اپنے کاروان سے الگ ہو گئی ہے۔ تو وہاں کا رہائشی تھا، اس نے کہا میں جا کے اس بڑھیا کی مدد کرتا ہوں۔ تو پہنچا اس بڑھیا کی اونٹ پہ، تو دیکھا کہ بوڑھی عورت تھی، اونٹ پہ تھی۔ تو پوچھا اس سے کہ اماں تو کیا اپنے کاروان سے الگ ہو گئی؟ اس نے کہا، جواب دیا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی مگر میں سمجھ گیا کہ جی بھٹک گئی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا تو حج کرنے آئی تھی؟ اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ حج کرنے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ کے کارواں کے ساتھ ملا دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ پھر الفاظ قرآن کے، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اپنے بیٹوں کے نام بتا دو تاکہ جب میں پہنچنا چاہوں تو مجھے پتا ہو کہ کہاں تمہیں پہنچانا ہے، کس کے ساتھ ملانا ہے۔ تو عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہ تین اس کے بیٹے ہیں۔ اور اس عورت کو لے کے میں آگے چلا اور راستوں سے ہوتا ہوا گیا، جو سوال کرتا آگے سے اس عورت کا جواب قرآنی آیت میں آتا، حتیٰ کہ میں اس کے بیٹوں تک پہنچا۔ جب بیٹوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ آ گئی ہے، بڑے خوش ہوئے اور بہت زیادہ میرا شکریہ ادا کیا اور بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو میں نے ان کے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب کھانا کھایا تو میں نے بیٹوں کو بتایا کہ کیسی ہے یہ تمہاری ماں، کہ میں نے جو سوال کیا اس عورت سے، آگے سے جواب جو تھا وہ قرآنی آیت ہی سے آیا۔ اس وقت بیٹوں نے بتایا کہ ہماری اس ماں کو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے غلط ہو جانے کا اتنا خوف بیٹھ گیا ہے، 20 سال ہو چکے ہیں، ہماری ماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہی نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ
زبان جو ہے یہ انسان کو جہنم تک لے جانے والی چیز، اور اس زبان کو اگر میٹھا کر لیا، اس زبان کو اگر سچا کر لیا، اس زبان کو اگر نرم کر لیا، تو یہی وہ زبان ہے جو جنت کے اعلی درجات میں لے جانے والی چیز ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کو جنت کے کنارے پہ ایک گھر مل جائے گا، اور جس نے حق پہ ہونے کے باوجود اس زبان سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا اس کو جنت کے درمیان میں زبردست گھر ملے گا۔ اور جس شخص نے دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، محبت کا، زبان کی مٹھاس کا مظاہرہ کیا، اس کو جنت کے اعلی درجات میں گھر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زبان خراب ہوئی تو آخرت خراب، اور زبان بن گئی تو آخرت بن گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا اس شخص کا بھی کہ جو زنا کرتا تھا۔ فرمایا ایک ایسا شخص جہنم میں کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جاتا تو جہنم بدبو کا گھر تھا، مگر اس شخص کی بدبو اتنی کہ اس کی بدبو کی وجہ سے جہنمی بھی اور عذاب میں آ جاتے۔ فرمایا وہ شخص تھا جو دنیا میں زنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے نامحرم کے ساتھ تعلقات بنائے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو جنت، قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 لوگ جنت کے قیامت کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ گرمی میں تپ رہے ہوں گے، اور یہ 7 قسم کے لوگ سائے میں، اور عام سایہ بھی نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے اسپیشل گیسٹ۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے اپنے نگاہ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو نامحرم سے بچایا، اللہ اکبر، قیامت میں بھی کامیاب، جنت میں بھی اونچے درجات پہ ہے۔ انسان جب زنا سے توبہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، مگر یہ زنا سے توبہ کرنے والا یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب۔ حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت ہی امیر، اس کا نام الکفل تھا، اور الکفل جو تھا وہ بدکار تھا، مال بہت زیادہ، ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ وقت گزارتا، اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے کہ ایک عورت موجود ہے، اسے محسوس ہوا شاید یہ اسی کام کے لیے آئی ہے، باہر گیا اور جا کر اسے پوچھتا ہے کہ میرے ساتھ رات گزارے گی؟ اس نے کہا ہاں گزاروں گی۔ کتنے پیسے لے گی؟
اس نے کہا 60 دینار لوں گی. اس نے 60 دینار نکالے اور کہا کل رات آ جانا. اگلے دن رات کو وہ آتی ہے اور آ کر الکفل کے برابر میں جو بیٹھتی ہے تو وہ حیران ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو. حیران تھا کہ کبھی یہاں کوئی عورت ایسی نہیں آئی جو روتی ہو. تو پوچھا رو کیوں رہی ہے؟ میں نے پیسے پورے نہیں دی. اس نے کہا پیسے تو پورے دیے ہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا. پیسے کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ آج یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ کہہ کے اور رونے لگی. الکفل کے دل میں آیا کہ یہ تو غلط عورت آ گئی ہے، یہ صحیح عورت نہیں ہے یہاں کے لیے. روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے مالک نے تو مجھے ہمیشہ نیک کام کرتے ہوئے دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج میرا مالک مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا. یہ کہہ کے پھر رونا شروع کر دیا. الکفل اور حیران کہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اور میں تو زندگی بھر کرتا رہا. حتیٰ کہ روتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. الکفل کا دل بھی بہت نرم ہو گیا. الکفل بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اس عورت نے ابھی تو ایک مرتبہ بھی یہ گناہ نہیں کیا اور کہہ رہی ہے مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، اور میں نے ہر رات یہ گناہ کیا ہے، مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. پریشان ہو گیا. حتیٰ کہ اس عورت سے کہا کہ اچھا چلی جا، میں تجھ سے یہ گناہ نہیں کرتا اور یہ 60 دینار بھی تو ہی رکھ لے. وہ عورت اٹھ گئی، جانے لگی. ابھی دروازے پہ تھی تو الکفل نے کہا کہ ایک اور بات میری سنتی جا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ایک عورت کی پاک دامنی نے اتنے بڑے بدکار کو توبہ پہ اکسا لیا، توبہ پہ برانگیختہ کر دیا. اور یہ زنا سے توبہ کرنے والا، اللہ اکبر، یہ اللہ کو کتنا پسند. حدیث پاک میں آتا ہے اس الکفل کا اسی رات انتقال ہو گیا. لوگ جانتے تھے، کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا، کسی نے کہا بدکار فوت ہو گیا، کسی نے کہا گناہگار فوت ہو گیا. اور اللہ رب العزت کو لوگوں کے یہ الفاظ کہنا بھی پسند نہ آئے کہ اس نے زنا سے توبہ کی. اللہ نے اس کے گھر پہ اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھ دیا غفر اللہ للکفل، اللہ نے اس الکفل کی مغفرت فرما دی ہے. جب انسان اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں. ہمارا حال تو یہ ہے، دنیا کی آگ تو دور کی بات، دنیا کی تھوڑی سی گرمی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. جس دن دن گرم زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس دن بھی جان نکل سکتی ہے. تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہی وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور نیکوکاری کرنے کا ارادہ کرے. اللہ تعالی ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں نیکی والی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لیں.
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا. ہرس والا دل بدل دے، ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد
سن لے میرے مولا میری فریاد، سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک جنت والے کام کرنے کے بعد جہنم والے کاموں میں پھنسنے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری کمزوری کا عالم تو یہ ہے کہ رات توبہ کرتے ہیں، صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، میرے مالک اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو اے اللہ کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما،
گناہگاری میں کب تک عمر کاٹ، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بار بار نیت کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں بھولیں گے اور بار بار بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ، جو کھلاتا ہے اسے بھول جاتے ہیں، جو پلاتا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اے اللہ ہمیں غسل توبہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز ادا کریں، اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اور اے میرے مالک اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا، وہ اپنے بارے میں کیا سوچ کے آئیں گے اور ان کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا۔ اے اللہ قیامت کی حیرت سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے مالک آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، اللہ کہاں گناہگار اور کہاں اس پاک ذات کی مسکراہٹ۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، میرے مالک اپنی رحمت سے اللہ ان کے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اے اللہ اس وبا میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اللہ ان کے درجے کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری
مدرسے کی ناظمہ صاحبہ کی والدہ انتقال کر گئی، اے اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، میرے مالک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے محسن مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیل ہے، میرے مالک انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.